یا اے ایمان والو جب نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑ پڑو. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف. جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے. دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو. جمعہ کی اذان ہو گئی وذروا البیع، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو. جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا ہے، دوڑنا ضروری ہے. دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم. خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے. بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا. صحابہ کا حال بھی یہی تھا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین رزق دینے والا ہے. منافقوں کے لیے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے، سورۃ المنافقون. اور اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے، اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی. یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینے کے تھے، تو مدینے والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تکرار ہو گئی. تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ہو گئی ہے، مدینے میں آ کر کے اب یہ مدینے والوں پر قبضہ کر لیے اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے. تو عبداللہ بن ابی نے بھڑکایا، انصار کو جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور دیکھو اب تمہاری لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں. اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے ذلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے. اس نے کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے. یہ اس خبیث نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے. یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی. اب مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن ابی کا یہ بیٹے ہیں، عاشق رسول ہیں، باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا پکا عاشق رسول ہے. مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ذلیل لوگوں کو تم مدینے سے نکالو گے. عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت. کہا کہ کس نے کہا؟ ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں. تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا. اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے. کہا کہ نہیں میں نے ان کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے نہیں کہا، میں فلاں کے لیے کہا. وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. اپنے باپ، مدینہ قریب ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے. جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے. بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے، میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی، میں آپ کے گن گانے والا آدمی، مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے. تب آیتیں اتری، یہ پورے سورہ منافقون آ گئی. اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. محبوب یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے. خبردار، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے. قرآن کا ایک دوسرا نام بھی ہے فرقان. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورے کی شروعات یوں فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبد. بلندی ہے، پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے فرقان کو اپنے بندے خاص پر اتارا. فرقان کیا اتارا؟ یہی قرآن عظیم. قرآن کا ایک دوسرا نام ہے فرقان.
جیسے آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، اور اس کا نام فرقان اس آیت میں بھی آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. کس لیے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کو فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان تمیز، امتیاز پیدا کرنے والا یہ قرآن ہے. اور اس میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر، کہ اس نے مجھے قرآن سے بلکہ ذکر اللہ سے روک دیا تھا، گمراہ کر دیا. کچھ لوگ صرف دوستوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اور اچھے دوست ہوں تو دوستوں کی وجہ سے جنت میں بھی جائیں گے. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، فارسی میں مشہور ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اچھوں کی صحبت ایسے ہے جیسے کوئی عطر کی دکان میں گیا اور آیا، اگرچہ عطر نہ لگایا ہو لیکن اس کے جسم میں خوشبو آنے لگ جاتی ہے دکان پہ جا کر آنے سے. اچھے کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اس کے اخلاق کا اثر عائد آتا. اور برے کی صحبت کے متعلق حدیث پاک میں ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کے کان میں گیا، کام نہیں کیا پھر بھی کپڑوں پر کالک لگی جاتی تو اثر ہو ہی جاتا ہے. اسی لیے اپنی صحبتیں دیکھو میرے عزیزو، کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، کس کے ساتھ اٹھتے ہو، کس کے ساتھ چلتے پھرتے ہو، کس کے ساتھ تمہارے زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان اس کے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے، اس کے دوستوں سے ہی اس کی کیٹیگری متعین ہوتی ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. اسی سے اس کا سٹیٹس بھی معلوم پڑتا ہے، اس کا معیار بھی پتا چلتا ہے. چوروں کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ چوری نہیں کرتا لیکن چوروں میں نام اس کا مل جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا نشہ تو نہیں کرتا لیکن جتنے نشیڑی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہی گن ہیں، یعنی جو اس کے دوستوں کے عادات و اطوار ہیں شاید اس کے اندر بھی ہو. ہزار تم کہتے رہو کہ میں نہیں کرتا لیکن وہ صحبت تمہاری تمہیں بدنام یہاں جب کرتی ہے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی حضور کی ایک حدیث کی وجہ سے. ایک حدیث میں نے سنا تو سب سے زیادہ خوشی کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں اس حدیث سے مجھے بہت خوشی ہوئی. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور جو حضور سے محبت کرتا ہے، خلفائے راشدین سے محبت کرتا ہے، اولیاء امت سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور باقی جو پردے پر ناچنے والے مجرا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تمہاری کیٹیگری یہاں پر بھی متعین ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اچھی صحبتیں عطا فرمائے. اور ایک اسی سورہ فرقان میں اللہ کے بندوں کی صفات اللہ نے بیان کی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو دھیمے انداز میں چلتے، یعنی اکڑ کر نہیں چلتے. رحمان کے بندے، ان کی تعریف میں اللہ نے کئی آیتیں نازل فرمائی. کون ہیں یہ عباد الرحمن؟ عباد الرحمن ان کی تعریف میں آیتیں آئی. اور پھر دوسری ان کی صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں یا وہ جاہلوں سے آمنا سامنا ان کا ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے. کون؟ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے. جاہلوں سے بحث کرنا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیز آج جتنا بھی افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور جس قدر بھی لوگوں کے درمیان چیمی گوئیاں پھیلتی ہیں یہ جاہلوں کی وجہ. جاہل ایسے ایسے مسائل پر بات کرنے آتے ہیں. اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ. اسی لیے اللہ والوں کا یہ ہمیشہ سے ترہ امتیاز رہا ہے. وہ جہلا سے، جاہلوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. آپ بھی اپنی یہ عادت ڈال لیں، جو پڑھا لکھا نہیں ہے یا جو جس طرح سے جاہل ہے
وہ اگر اعلیٰ قسم کی بحث لے کر بیٹھا ہے اور آپ بھی اس سے بحث کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی بھی کیٹیگری وہی جاہلوں کی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، امام اعمش تھے، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، لوگ جو اہل علم تھے وہ آتے تھے اور ان کے پاس سوالات کرتے تھے، اور جب جاہل سوال کرتا ہے اگر علم حاصل کرنے کے لیے ہو اور شریعت سے ریلیٹڈ ہو تو اچھا ہے، لیکن سوال میں اگر یوں کہے موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے، تم کو کیا پڑی ہے؟ امام اعمش سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے مسجد میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں مٹی کی زمین ہوتی، پیشانی پہ کنکریاں لگ جاتی ہیں، اور گھر میں جاتے ہیں ہم اسی طرح سے کنکریاں کے ساتھ، تو سنا ہے مسجد کی وہ کنکریاں آ جاتی ہیں لگ کر کے تو وہ چیختی رہتی ہیں، چلاتی رہتی ہیں کہ مجھے مسجد سے کیوں لے کر آیا۔ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی لے کر کے آؤ تو وہ روتی ہے، ہاں بہت روتی ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے کہ وہاں سے اٹھا کر کے تم لائے اس کی پاکیزہ جگہ سے۔ امام اعمش نے فرمایا جب اس نے سوال کیا کہ وہ کنکریاں روتی ہیں چلاتی ہیں تو اس کا کیا حل ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے گلے مضبوطی سے پکڑ لو، وہ ساری کنکریوں کے گردن دبا کے رکھو تاکہ کوئی نہ چلائے۔ تو اس نے کہا بھلا کنکریوں کا کوئی گردن ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا پھر چلاتی کہاں سے چلاتی؟ تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اور وہی ایک امام اور گزرے ہیں، ان سے کوئی آ کر ایک جاہل سوال کر رہا ہے، شیطان ابلیس لعین کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا۔ تو یہ جاہلوں سے مخاطب ہونا یا مخاطب ہونا دونوں ضرر ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل تمہارے ایمانی درجے کو بھی گرا دے گا، تمہارے ذہن و دماغ میں شک پیدا کر دے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یہی بہت چیز ہے ان کے لیے، یہی بڑی چیز ہے، سلام کرو اور گزر جاؤ، زیادہ سے زیادہ خیریت پوچھ لو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سے ملتی جلتی، کہ جنگل میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا تھا، کس کا؟ ایک گدھے کا اور ایک چیتے کا، گدھے کا اور چیتے کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ کس بات پر؟ گدھا کہہ رہا تھا گھاس نیلی ہوتی اور چیتا کہہ رہا تھا نہیں گھاس ہری ہوتی، بہت جھگڑا کر رہے تھے۔ گدھے نے کہا نہیں نیلی ہوتی، چیتا کہہ رہا نہیں ہری ہوتی۔ دونوں فیصلہ کرنے کے لیے شیر کے پاس آئے، جنگل کا راجا تھا، تو دونوں نے جب یہ مقدمہ رکھا کہ گدھے کی بات یہ ہے چیتے کی بات یہ ہے، شیر نے کہا گھاس نیلی ہوتی ہے، گھاس نیلی ہوتی، گدھا صحیح کہہ رہا ہے، اس کو انعام بھی دیا اور کہا کہ چیتا غلط تھا اور اس کو کوڑے بھی مارے جائیں، 10 کوڑے مارے جائیں۔ تو وہ گھبرایا اور کہا بادشاہ سلامت میرے حق میں اتنا برا فیصلہ کیوں؟ کہا کہ یہ تیری سزا ہے، گھاس تو ہری ہی ہوتی ہے، گدھے سے بات کیوں کیا؟ یہ تیری سزا ہے، گدھا تیرے لیول کا نہیں تھا، گھاس ہری ہی ہوتی ہے لیکن جو تیرے لیول کا تھا نہیں اس سے تو مباحثہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے۔ تو یہ اس میں ایک درس ہے۔ لوگ آج جو نکڑ پہ بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان کو دلائل چاہیے بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، اور وہ بھی بحث کن معاملات میں کرتے ہیں؟ کبھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق، کبھی امیر معاویہ کے متعلق، کبھی خلفائے راشدین کے متعلق۔ ایسا لگتا ہے یہ سب کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں جو ان پہ فیصلہ کرنے بیٹھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق، ان کے حاضر و ناظر ہونے پر، ان کے بشر و نور ہونے پر ایسی بحثیں رہتی ہیں۔ میرے عزیزوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلامی ڈیبیٹ کا حصہ نہ بنیں، بالکل شوق سے، لیکن اصول پہلے علم حاصل کرو، اصول دین پڑھو، اس کے بعد شوق سے مناظرے کرو۔ اور یہاں حال یہی ہے کہ کسان جو ہے پھاوڑا چلاتا رہا کھیت میں اور اچانک کسی کا پیٹ درد ہوا، اس کو سرجن کے پاس لے جانا چاہیے کہ کسان کے پاس لے جانا؟ اب اگر آپریشن تھیٹر میں کسان بھی آپریشن کرنے لگے تو کیا کرے گا؟ وہ پھاوڑے سے آپریشن کرے گا۔ اسی طرح سے جس کی جو فیلڈ نہیں ہے، جس کا جو میدان نہیں ہے، جب وہ اس میں کودتا ہے تو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے محفوظ فرما، اسی لیے آدھا علم بھی مت حاصل کرو۔ میں نے دیکھا ہے بہتوں کو ایک قاعدہ کچھ سیکھ لیا تو اس کو ہر جگہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسلام کی باریکیاں، اصول دین، اصول فقہ، اصول حدیث، بہت اس میں باریکیاں ہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، یہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے، انہوں نے ایک قاعدہ سیکھا اور اس کو سب پہ فٹ کرنے لگے، سنیوں پر اس کو فٹ کرنے لگے جو مشرکوں پر اتری ہوئی آیتیں، مشرکوں کے حق میں جو اتری ہوئی تھیں، ان آیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہیں آیتیں مشرکین کے حق میں، وہ سنیوں پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ گمراہی یہیں سے آتی ہے، اسی لیے آدھا علم حاصل مت کرو۔ مشہور محاورہ ہے، بلکہ ایک قول ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ یہ کہا جاتا ہے نا، آدھا ڈاکٹر جو ہے جان کا خطرہ ہے
اور آدھا مولوی ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سورہ شعراء ہم نے تلاوت کی جس میں کثیر انبیاء کرام کا ذکر ہے، اتنی بہترین اس میں آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال اس طرح بیان کیے، پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہر نبی کا ایک قول اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں اللہ کی بڑائی بولتے رہے، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب نبیوں کا ایک قول یہ ہے، وہ اپنی قوموں سے یہ کہتے تھے ان اجری وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اے لوگوں میں جو کچھ تمہیں سکھا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس۔ یہ انبیاء کرام کا قول تھا۔ اللہ تعالی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلا ہے۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی یہاں خدمت کر رہے ہیں، نہ مسجد سے ہم اس کی کوئی اجرت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں سے مجھے کوئی توقع ہے، نہ ہی ہم نے کوئی مطالبہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کی سنت پر ہمیں زندہ رکھے۔ ہم جو کچھ بھی دین کا کام کر رہے ہیں مولا ہمارا اجر قیامت میں عطا فرمائے۔ ہاں اگر طے کر لیا آدمی، مانگ لیا، مطالبہ کیا، تو گویا کہ اس نے اپنی اجرت مانگ لیا اور دنیا میں برابر ہو گیا، اور مطالبہ نہیں کیا ہے تو انبیاء کی نیابت میں کام کر رہا ہے، وہ نبیوں اور رسولوں کی نیابت میں کام کر رہا ہے۔ شعراء جو ہے یہ لفظ ایک آیت کی وجہ سے پورے سورے کا نام ہی شعراء ہو گیا۔ شعراء شاعر کی جمع شعراء، جو شاعر ہوتے ہیں نا، شعر و شاعری کرنے والے، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ شاعر لوگوں کے بارے میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ جتنے شاعر لوگ ہیں اکثر یہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہ گڑھے میں گر جائیں گے۔ ہوتا بھی یہی ہے۔ یہ کون سے شاعروں کے لیے ہے؟ جو نعت رسول پڑھتے ہیں یا اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اشعار میں، ان کے لیے نہیں ہے۔ فضول شاعری جو کرتے ہیں، دنیاوی لغویات، محبوبہ کا حسن بیان کر رہے ہیں، معشوقہ کے جلوے بتا رہے ہیں، یہ وہ شاعر ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب گمراہی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، سب کے سب گمراہی میں جائیں گے۔ ہاں لوگ اس کو آج ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، شاعر بننا، کوی، اگرچہ پوئٹری جو ہے لوگوں کے دل بہلانے کے لیے ہوتی ہے، اور جو دل بہلانے کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انہی شاعروں کے بارے میں۔ ہاں اگر کوئی فکر کے لیے، اصلاح کے لیے اور تمہارے ذہن کو ابھارنے کے لیے شعر کہتا ہے، جیسے جنگوں میں صحابہ کرام رجزیہ اشعار پڑھتے تھے کہ جب وہ اشعار پڑھتے تو لوگوں میں جوش آتا تھا اور جہاد میں آگے بڑھتے تھے، تو ان شاعروں کی مذمت نہیں آئی۔ حضور پاک کی تعریف بیان کرنے والے جو شعر ہیں، اس سے تمہارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی۔ کیا اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے یہاں میں اللہ کے نبی کا حسن نہیں یاد آتا؟ محبت میں جھوم جاتے ہیں۔ جو بھی عاشقان رسول کے اشعار ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کی مذمت نہیں آئی۔ اللہ کی حمد میں جو شعر بیان کیے گئے اس کی مذمت نہیں ہے۔ اولیاء امت کے متعلق جو اشعار ہیں، اسلام کی فضیلت میں، قرآن کی فضیلت میں، یا دینی معاملات علماء کی فضیلت میں جو اشعار ہیں، ان کی مذمت نہیں ہے، صرف مذمت ان دنیاوی شاعروں کی ہے جو صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ یہاں رک کر کے میں ایک تھوڑی سی بات یہ بھی عرض کر دوں میرے عزیزوں، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو بھی اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، یعنی اس کو ایک ایسا دھندا بنا لیا اور جہاں پڑھتا ہے اس کی طلب یہی رہ جاتی ہے کہ مجھ پر نوٹوں کی برسات ہو، تو وہ نعت نہیں پڑھ رہا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی اجر ہے، وہ کسی اجر کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی اجرت وہیں پر حاصل کر رہا ہے جو دنیاوی کاموں میں مشغول۔ اور ایسے پڑھنے والوں سے کبھی عشق رسول بھی نہیں مل پائے گا، کبھی نہیں مل پائے گا۔ اب ہم نے دیکھا ہے ہمارے اس ملک میں بہت سارے شعراء کا حال، تو اللہ کی پناہ، وہ سٹیج ہلا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں کی برسات آتی جائے اور ان کے بعد جوش بڑھتا چلا جاتا ہے، حال طاری ہوتا ہے۔ اور لوگوں میں بھی ایسا رواج پیدا کر دیا گیا ہے، جو جلسے میں جاتے ہیں وہ نوٹوں کی گڈیاں ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ پہلے کا ایک رواج تھا، ایک دور تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہا ہے اس کو نظر پیش کی جاتی تھی، ہدیہ پیش کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آج پورا کا پورا یہ دکھاوا ہو گیا اور ایک کھیل تماشا ہونے لگ گیا۔ اور ایک حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو، حیرت کی بات، میں بیٹھا بھی ہوں ایک محفل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا رہا شاعر کافی دیر تک، ماحول ٹھنڈا رہا، نوٹ آ نہیں رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے، ایک پیر صاحب بھی تھے اس مجمع میں، شاعر نے جو ہے ڈائیورٹ کر لیا اپنے رخ کو
اور وہاں سے پیر صاحب کی شان میں اب اشعار پڑھنے لگا. او جوش، ماحول گرم ہو گیا، لوگوں کے نوٹ نکلنے لگ گئے اور اس پر برسانے لگ گئے. کس طرح کا مجمع بنایا گیا ہے میرے عزیز. اس حبیب رب العالمین کی شان میں نعت پڑھنے پر سناٹا ہے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے، جس کی تعریف میں تمام کائنات کی اشیاء رطب اللسان ہے. اس نبی رحمت کی تعریف میں تمہارے کانوں میں سناٹا ہے. اور ایک پیر کے متعلق جیسے ہی کہہ دیا گیا جوش آ گیا. یہ شخصیت پرستی کا جو رواج شروع ہوا، اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے. میں اس کے سخت مخالف ہوں. بات ہو تو رسول رحمت کی بات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. میں نے کبھی یہ اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میرے شان میں یا میرے لیے کوئی بڑے القاب یا بڑے اشعار پڑھے جائیں، کبھی نہیں. اللہ گواہ ہے اس بات. ہماری خواہش صرف اتنی ہوتی ہے ہمارا اپنا نام کس کی وجہ سے ہے؟ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم تو ایک مردہ لاش ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں. شاعروں کو یہ چاہیے نعت خاں بنو، نوٹ خاں نہ بنو. نعت خاں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی قبر بھی ہمیشہ خوشبوؤں سے مہکتی رہتی. جو نعت رسول پڑھنے والا ہے دنیا سے جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے خوشبو سے بھر دی جاتی ہے. اور جس نے صرف دنیا کی طلب رکھی، پھر اس نے نعتوں کو ایک ذریعہ بنایا اور بیچتا رہا. آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں. ایک شاعر کو یہی میں نے کافی سال پہلے، 10 سال پہلے، 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، بہت پیسے دے کر کے لوگ بلائے تھے. میں بھی تھا جلسے. نماز کا وقت ہوا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ پان کھاتے ہوئے باہر بھاگ گئے، نماز نہیں پڑھی. پھر صبح کی بھی نماز نہیں، عشاء کی بھی نماز نہیں. مجھے بہت اس چیز سے نفرت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ذرا برابر بھی سستی نہ کی جائے، کاہلی نہ کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. معاف نہیں ہے اس کے لیے، پیر ہو کوئی بھی ہو. دوسرے دن وہ جلسے والوں سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے پوچھا ایسا کیسے ہے؟ رات کو تو اتنا چہک چہک کر کے نعت پڑھ رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے ابھی مدینے کی گلیوں میں لے کر چلیں گے، تصور مدینہ فلاں فلاں فلاں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ نماز سے غافل ہے یہ بندہ. تو جا کر کے کسی نے کہا بھی کہ شاعر صاحب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. وہ اس پر اترا کر کے وہ اور گھمنڈ سے کہتا ہے دو میں سے ایک کام کرا لو، جلسہ کرا لو یا تو نماز پڑھا لو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے، مشہور بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں سے ہماری حفاظت. اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھو. نعت پاک یقیناً سننا چاہیے، عشق رسول بڑھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ وہ نعت خواں جس کے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد آ جائے، حضور پاک کی محفلیں یاد آنے لگے اور تمہارے دل میں عشق بڑھتا چلا جائے. اور میں ان نعت خانوں سے کہتا ہوں تم اس کی طلب چھوڑ دو. مال کی طرف مت دیکھو، گنبد خضرا کی طرف دیکھو. اتنا ملے گا کہ تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی. بڑے بڑے اور بھی نعت خواں ہیں جن سے ہماری ملاقات ہے، الحمدللہ انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں تو اتنا انہیں نوازا گیا ہے کہ وہ اب خود دوسروں کو نوازتے ہیں. یہ بھی میرے سامنے موجود ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ تم طلب مت رکھو. میرے آقا جو دیتے ہیں ان کے دربار سے جو ملتا ہے وہ بہت ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے. بس سورہ نمل آخری سورہ جو ہم نے تلاوت کی، چونٹی کے نام سے سورہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں. اور ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر جانور، ہر پرندے کی بولی سکھائی تھی. وہ اللہ کے نبی سارے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. ان کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مجلس جب سجاتے تو سارے پرندوں کو، سارے جانوروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے. سب آ جاتے. ایک مرتبہ سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، جنات بھی، انسان بھی، پرند بھی، چرند بھی، جانور بھی، سارے. پوری محفل کو دیکھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ایک پرندہ غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے. کہاں ہے یہ؟ وہ نظر نبی کی نظر ہے. امتی تو سب تھے لیکن جانوروں میں سے ایک پرندہ حاضر نہیں تھا. کہتے ہیں کہ مالی لا ارل ہدہد، کہاں ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہاں گیا ہے؟ اگر یہ غائب ہے بغیر بتائے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا. اگر وہ میرے بغیر بتائے گیا، کلاس سے غیر حاضر ہو رہا ہے بغیر بتائے. تو سلیمان علیہ السلام نے جیسی کہا، سبوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ غائب ہے، مجلس میں نہیں ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا یہ ہدہد آ گیا. ہدہد ایک پرندہ ہے، آ گیا.
کہا اے اللہ کے نبی معذرت مجھے معاف کریں، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے وطن میں گیا تھا جہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے لوگوں کی اور وہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کا حال یہ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، اس کی پوری قوم جو ہے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ پرندہ تعجب کر رہا ہے لوگوں پر، پرندہ تعجب کر رہا ہے سورج کی پوجا کرنے والوں کو میں دیکھ کر کے آیا، وہ پرندہ ہمارے ملک میں آتا تو کتنا تعجب